عظیم مفکر و معلم قرآن غلام احمد پرویز صاحب کی شورۂ آفاق شاہکار تصنیف کتاب التقدیر کا 12واں باب، جس کا عنوان ایک سوالیہ ہے، رزق خدا کے ہاتھ میں ہے، پیش خدمت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفلسی کی شان میں قصیدے۔ اب ہم اپنے سفر کی اس منزل میں داخل ہو رہے ہیں جہاں جبر کا عقیدہ سب سے زیادہ تباہ کن نتائج پیدا کرتا ہے۔ اس عقیدہ کی روح سے کہا یہ جاتا ہے کہ رزق خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے امیر بنا دے، جسے چاہے غریب کر دے، انسان کی کوشش سے کچھ نہیں ہو سکتا۔ لہذا امیروں کی دولت کی طرف دیکھ کر کبھی دل میں کڑنا نہیں چاہیے، نہ ہی یہ خیال کرنا چاہیے کہ ان کی دولت ہمیں مل جائے۔ ایسا خیال کرنا خدا کے خلاف شکایت کرنا ہے، اس کے فیصلے کے خلاف چیلنج ہے، یہ کفر ہے، الحاد ہے، بے دینی ہے۔ وہ جس حال میں رکھے انسان کو مطمئن رہنا چاہیے۔ راضی بہ رضا رہنا ہی خدا کے بندوں کا شعار ہے۔ قناعت بڑی دولت ہے، توکل کا بڑا درجہ ہے، غریبی خدا کو پسند ہے۔ یہ دنیا مردار ہے اور اس کا چاہنے والا کتا ہے۔ اونٹ کا سوئی کے ناکا میں سے گزرنا ممکن ہے، لیکن دولت مندوں کا آسمان کی بادشاہت میں داخلہ محال ہے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء عظام، مقربین بارگاہ الہی، خدا کے برگزیدہ بندے سب غریب تھے۔ انہوں نے غریبی کو اپنے لیے پسند کیا تھا۔ الفقر فخری، خود شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم کونین سرور کائنات کا ارشاد ہے، جس کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غریبی میرے لیے باعث فخر ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام شروع میں بھی غریبوں میں آیا اور آخر میں بھی غریبوں میں فروغ پائے گا۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر سے ان کے ایک مرید نے غریبی کی شکایت کی تو آپ اسے ایک دن ایک تالاب کی طرف لے گئے۔ وہاں دیکھا کہ جو بھیڑیں پانی پی کر سیر ہو چکی تھیں وہ آرام سے لیٹی خراٹے لے رہی تھیں، اور پیاسی بھیڑیں دوڑ دوڑ کر پانی کی طرف آ رہی تھیں۔ آپ نے اپنے اس مرید سے کہا کہ بیٹا، تم نے امیری اور غریبی کا فرق دیکھ لیا؟ جو سیر ہو جاتا ہے وہ خدا کی طرف سے منہ موڑ کر غافل ہو جاتا ہے، جسے محتاجی رہتی ہے وہ دوڑ دوڑ کر خدا کی طرف جاتا ہے۔ اس قسم کے قصے کہانیاں ہر مجلس بعد اور ہر محفل ارشاد میں عوام کو سنائی جاتی ہیں، اور غریبوں کو تھپک تھپک کر سلایا جاتا ہے کہ ان کی نگاہ کہیں اس طرف کو نہ اٹھنے پائے کہ ان عمراء کے محلات کی فلک بوس عمارتیں انہی یعنی غریبوں اور مفلسوں کی ہڈیوں کے چونے سے استوار ہوتی ہیں، اور ان کے عشرت قدوں کی رنگینیاں انہی کے خون کی رہین منت ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس قسم کے معتقدات کس دور کی پیداوار ہیں اور کن دماغوں کی تخلیق۔ اور ستم بالائے ستم کہ ہر باطل عقیدے کی طرح ان عقائد کی تائید میں بھی قرآنی آیات پیش کر دی جاتی ہیں۔ اے وائے، اسی قرآن میں ہے اب ترک جہاں کی تعلیم، جس نے مومن کو بنایا ماؤ پرویں کا امیر۔ تن بہ تقدیر ہے آج ان کے عمل کا انداز، تھی نہاں جن کے ارادوں میں خدا کی تقدیر۔ تھا جو ناخوب بتدریج وہی خوب ہوا، کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر۔ آئیے دیکھیں کہ جس قرآن نے مومن کو ماؤ پروین کا امیر بنایا تھا، اس کی اس باب میں تعلیم کیا ہے۔ رزق کے معنی سامان زیست کے ہیں، یعنی ہر وہ شے جس پر انسان کی زندگی کا دار و مدار ہے۔ قرآن کریم میں اس کے لیے رزق کے علاوہ فضل اور معاش کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ رزق کی کیفیت ہدایت کی سی ہے،
جس کے متعلق ہم تفصیلی طور پر سابقہ باب میں دیکھ آئے ہیں. یعنی خدا نے انسان کو پیدا کیا تو ساتھ ہی کہہ دیا کہ دنیا میں غلط اور صحیح راستے کو نمایاں طور پر الگ الگ کر کے دکھا دینا ہمارے ذمے ہے. اس مقصد کے لیے اس نے اپنی طرف سے ضوابط ہدایت نازل کیے، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ دونوں راستوں کو متمیز کر کے تمہارے سامنے رکھ دینا ہمارے ذمہ تھا. یہ تمہارے اختیار میں ہے کہ تم کون سا راستہ اپنے لیے منتخب کرنا چاہتے ہو. تمہارے اس انتخاب میں ہم دخل نہیں دیں گے. تم میں سے جو غلط راستے پر چلنا چاہے اس راستے کو اختیار کر لے، جو صحیح راستے پر چلنا چاہے اسے منتخب کر لے. اسی طرح خدا نے یہ کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں دنیا میں بھیجا ہے تو جس متاع و سامان پر تمہاری زیست کا دار و مدار ہے اسے ہم نے پہلے ہی صفحہ عرش پر مہیا کر دیا ہے. حرارت، روشنی، ہوا، پانی اور خوراک پر زندگی کا دار و مدار ہے. ان سب کو تمہاری پیدائش سے بھی پہلے پیدا کر دیا. یہ مطلب ہے ہمارے اس کہنے کا کہ تمہیں رزق ہم دیتے ہیں، لیکن جس طرح ہماری ہدایت سے مستفید ہونے کے لیے تمہیں غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اسی طرح ہمارے مہیا کردہ سامان نشو و نما سے متمتع ہونے کے لیے بھی تمہیں خود سعی و کاوش کرنی ہوگی. اس کے لیے ہم نے کچھ قواعد و ضوابط مقرر کر دیے ہیں. جو لوگ ان کے مطابق کوشش کریں گے انہیں سامان زیست میسر آ جائے گا. جو ایسا نہیں کریں گے وہ اس سے محروم رہ جائیں گے. بچے کی پیدائش کے ساتھ ہی اس کی ماں کی چھاتیوں سے دودھ کے چشمے پھوٹ بہتے ہیں، لیکن جو ماں بچے کو تنہا چھوڑ کر چلی جائے وہ بلک بلک کر بھوک سے مر جاتا ہے. اس کے حلق میں ہم دودھ کا قطرہ تک نہیں ٹپکاتے. پھر ہمارے اس انتظام کی کیفیت یہ ہے کہ شروع میں بچے کا ہاضمہ نازک اور کمزور ہوتا ہے تو ماں کے دودھ میں دہنیت یعنی فیٹ کی مقدار کم ہوتی ہے، اور مائیت یعنی پانی کی زیادہ، یعنی دودھ پتلا ہوتا ہے. جوں بچے کی عمر کے ساتھ اس کا ہاضمہ توانا ہوتا جاتا ہے اس کی ماں کا دودھ اسی نسبت سے گاڑھا ہوتا چلا جاتا ہے، حتیٰ کہ جب بچے کے دانت نکل آتے ہیں اور اس کا نظام ہضم دوسرے قسم کی غذا ہضم کرنے اور جذب کرنے کے قابل ہو جاتا ہے تو دودھ کے چشمے خشک ہو جاتے ہیں. اب بچے کی خوراک کے لیے اس کے والدین کو خود کوشش کرنی پڑتی ہے. یہ تو خدا کے دیے ہوئے رزق سے متمتع ہونے کی انفرادی مثال ہے. اجتماعی طور پر دیکھیے تو رزق کے خزانے زمین میں مدفون و مستور ہیں. انہیں وہاں سے خدا کے مقرر کردہ قوانین کے مطابق نکالنا اور حاصل کرنا ہوتا ہے، یعنی انہیں قوانین فطرت کہا جاتا ہے. اس سلسلہ میں پہلا مرحلہ اپنی سعی و کاوش سے رزق پیدا یا حاصل کرنے کا ہوتا ہے. اس کے بعد اگلا مرحلہ انسان کی تمدنی زندگی کا ہے، جس میں پیدا یا حاصل کردہ رزق کی تقسیم کا سوال سامنے آتا ہے. اور یہی وہ مقام ہے جہاں اس مسئلہ میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں اور جن کے حل کرنے کے لیے خدائی رہنمائی کی ضرورت پڑتی ہے. اگر رزق کی تقسیم ہدایت خداوندی کے مطابق کی جائے، یعنی جسے نظام ربوبیت سے تعبیر کیا جاتا ہے، تو ہر انسان کو اطمینان اور عزت کے ساتھ سامان رزق میسر آتا چلا جاتا ہے. اگر تقسیم انسانوں کے خود ساختہ قوانین و نظام کے تحت رہے تو پھر یہ دنیا جہنم بن جاتی ہے، جیسا کہ آج کل ہو رہا ہے. آئیے ہم دیکھیں کہ ان تینوں گوشوں کے متعلق قرآن کریم کیا تعلیم دیتا ہے. نمبر 1، واللہ یرزقکم، کہ اللہ تمہیں رزق دیتا ہے. رزق کی ذمہ داری کے متعلق فرمایا وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، 11 نمبر سورت کی 6 نمبر آیت میں، کہ صفحہ عرض پر کوئی ذی حیات ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری اللہ پر نہ ہو. دوسرے مقام پر انسان اور دیگر مخلوق کی الگ الگ تصریح کر دی.
حوالے کے لیے دیکھیے سورہ العنکبوت کی آیت 60۔ سورہ روم میں اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم، کہ اللہ وہ ہے جو تمہیں پیدا کرتا ہے اور رزق دیتا ہے۔ سورہ انعام کی آیت 151 میں نحن نرزقکم وإیاہم، اور دوسرا حوالہ 17 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں کہ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور تمہاری اولاد کو بھی۔ یہاں اس امر کی ایک بار پھر تصریح کر دی جائے کہ خدا کی اس ذمہ داری سے مراد یہ نہیں کہ وہ انسان اور دابت ان کو براہ راست رزق دیتا ہے۔ اگر اس کا یہ مفہوم لیا جائے تو اس کا کیا جواب دیا جائے گا کہ دیگر مخلوق کو تو چھوڑیے، ایک قحط میں لاکھوں انسان بھوک سے تڑپ تڑپ کر مر جاتے ہیں۔ ویسے بھی آج کل حالت یہ ہے کہ دنیا میں آدھی آبادی کو ایک وقت بھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملتا۔ اس سے معترض کہے گا کہ خدا اپنی اس ذمہ داری کو عجیب انداز سے پورا کرتا ہے کہ دنیا بھوکی مر رہی ہے اور وہ کچھ نہیں کرتا۔ جیسا کہ ہم نے شروع میں لکھا ہے، خدا کے رزق دینے سے مراد یہ ہے کہ اس نے سامان رزق پیدا کر دیا ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَایِشَ۔ حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت اور 15 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت کہ ہم نے تمہارا ٹھکانہ زمین میں بنایا اور اس میں تمہارے لیے سامان زندگی رکھ دیا۔ پیدائش رزق کا فطری نظام، زمین میں خوراک پیدا کرنے کی صلاحیت رکھ دی اور آسمان سے بارش برسائی، اس طرح تمہارے لیے زیست کا سامان مہیا کر دیا۔ اللہ الذی خلق السماوات والارض وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم۔ 14 نمبر سورت کی 32 نمبر آیت میں کہ خدا نے ارض و سماوات کو پیدا کیا، پھر وہ بادلوں سے میہ برساتا ہے اور اس سے تمہارے لیے زمین کی فصلوں سے رزق مہیا کرتا ہے۔ کہیں کہا کہ یرزقکم من السماء والارض، سورہ آل عمران کی آیت 35 میں کہ وہ تمہیں زمین اور آسمان سے رزق دیتا ہے۔ اس حقیقت کو قرآن کریم نے متعدد مقامات پر دہرایا ہے۔ مثلا حوالوں کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 22، سورہ یونس کی آیت 31، 27 نمبر سورت کی آیت نمبر 64، 34 نمبر سورت کی آیت 36، 40 نمبر سورت کی آیت 13، 45 نمبر سورت کی آیت 5، 50 نمبر سورت کی آیت 11، 51 نمبر سورت کی آیت 22، 80 نمبر سورت کی آیات 25 تا 32۔ کہیں کہا کہ اگر خدا رزق کے ان سرچشموں کو خشک کر دے تو بتاؤ تمہیں کون رزق دے سکتا ہے؟ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 56 نمبر سورت کی آیات 63، 73، 67 نمبر سورت کی آیت 21 اور 30۔ خدا کے سوا کسی اور میں اس کی قدرت ہی نہیں کہ وہ ذرائع رزق پیدا کر دے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت 73 اور سورہ العنکبوت کی آیت نمبر 17۔ سورہ طٰہٰ میں ہے لا نسألک رزقا نحن نرزقک، کہ ہم تمہیں رزق دیتے ہیں، تم سے رزق مانگتے نہیں۔ مزید حوالے کے لیے دیکھیے 51 نمبر سورت کی 57 نمبر آیت۔ زمین میں رزق پیدا کرنے کی صلاحیت تو لامحدود ہے، لیکن اس سے بیک وقت ایک خاص مقدار کے مطابق رزق حاصل کیا جا سکتا ہے۔ 15 نمبر سورت کی آیت نمبر 21 میں ہے وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُزِّلُهُ إِلَّا بِقَدْرٍ مَّعْلُومٍ، کہ ہمارے ہاں ہر شے کے خزانے موجود ہیں، لیکن ان میں سے ہم ایک
قدر معلوم کے مطابق ہی نیچے اتارتے یعنی باہر لاتے ہیں۔ قدر معلوم کے الفاظ بڑے غور طلب ہیں، یعنی ایسے اندازے اور پیمانے جن کا علم دیا گیا ہے، جنہیں انسان اپنی تحقیق و تدقیق سے دریافت کر سکتا ہے۔ دوسرے مقام پر ہے کہ یہ انتظام ہم نے اپنے قانون مشیت یعنی ما یشاء کی روح سے کیا ہے، اور مصلحت اس میں یہ ہے کہ اگر ایسا نہ کیا جاتا اور زمین سے رزق بغیر اندازے اور پیمانے کے نکلتا چلا جاتا تو جو لوگ رزق کے سرچشموں پر قابض ہو جاتے ہیں وہ دنیا میں ادھم مچا دیتے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 27۔ قدر معلوم سے یہ اشارہ ہمارے سامنے آتا ہے کہ زمین میں رزق پیدا کرنے کی صلاحیت تو بے اندازہ ہے، لیکن حصول رزق انسان کے علم، صلاحیت اور محنت کے مطابق ہوگا۔ یہاں سے ہم ایک قدم آگے بڑھتے ہیں۔ نمبر 2، رزق ملنے کی شرائط۔ خدا کے عطا کردہ رزق کے سرچشموں اور ان سے رزق حاصل کرنے کے لیے انسانی محنت اور کاوش میں باہمی تعلق کیا ہے، اسے سورہ واقعہ میں بڑے بلیغ اور دلکش انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ فرمایا، تم جو کھیتی باڑی کرتے ہو تو غور کرو کہ اس میں تمہارا عمل دخل کتنا ہوتا ہے اور ہمارا قانون فطرت کیا کچھ کرتا ہے۔ تم زمین میں ہل چلا کر اس میں بیج ڈالتے ہو، اب بتاؤ کہ اس بیج سے فصل کون اگاتا ہے؟ کیا یہ تم کرتے ہو یا ہمارے قانون کی روح سے ایسا ہوتا ہے؟ پھر کھیتی کے اگنے کے بعد اس کی حفاظت کون کرتا ہے؟ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی آفت آ جائے جس سے اگی ہوئی کھیتی تہس نہس ہو کر رہ جائے، اس طرح تہس نہس کہ تم سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ اور ایک دوسرے سے کہنے لگو کہ ہم بالکل تباہ ہو گئے، ہم یکسر محروم اور بے نصیب رہ گئے۔ اس کھیتی سے غلہ ملنا تو ایک طرف، ہماری محنت اور بیج بھی بیکار میں گئے۔ پھر تم اس پانی پر غور کرو جس پر تمہاری کھیتی ہی کا نہیں بلکہ خود تمہاری زندگی کا دار و مدار بھی ہے۔ کیا اسے بادلوں سے تم برساتے ہو یا ہمارا قانون ربوبیت ایسا کرتا ہے؟ یہ بادل سمندر کے پانی سے ترتیب پاتے ہیں جو اس قدر کھاری ہوتا ہے کہ نہ پینے کے کام آ سکتا ہے نہ کھیتی باڑی کے۔ ذرا سوچو کہ اگر بارش کا پانی بھی ویسے کا ویسا کھاری رہتا تو تم کیا کرتے؟ حیرت ہے تم اس قدر صاف اور سیدھے معاملہ پر اس نہج سے غور کر کے صحیح نتیجہ تک کیوں نہیں پہنچتے اور خدا کے نظام کی قدر شناسی کیوں نہیں کرتے؟ اسی طرح تم اس آگ پر غور کرو جسے تم روشن کر کے اس سے اتنے کام لیتے ہو۔ کہو کہ سبز درختوں کی شاخوں میں حرارت کو یوں سمٹا کر رکھ دینا تمہاری کاریگری ہے یا ہمارا قانون ایسا کرتا ہے؟ ہم ہی نے یہ سب کچھ پیدا کیا ہے، تمہاری اس میں صرف محنت ہوتی ہے۔ ہم نے ان حقائق کو اس لیے بیان کیا ہے تاکہ یہ فراموش کردہ حقیقت تمہیں یاد آ جائے کہ ہم نے یہ تمام انتظام بھوکوں کو رزق دینے کے لیے کیا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے 56 نمبر سورت کی آیات 63 تا 73، اور یہ ترجمہ مفہوم القرآن سے لیا گیا ہے۔ انسانی زندگی کے ابتدائی ایام میں خوراک مشتمل ہوتی تھی زمین کی عام پیداوار یا شکار کے گوشت پر۔ اس کے بعد مصنوعات کا دور شروع ہوا، لیکن مصنوعات کی بنیاد بھی وہ خام مسالہ ہوتا ہے جو زمین سے پیدا ہوتا یا نکلتا ہے۔ اس اعتبار سے بھی رزق کا اولین سرچشمہ زمین ہی قرار پاتی ہے۔ رزق کے مفہوم میں دولت بھی شامل ہو گئی۔ انسان کی تمدنی زندگی کے آغاز میں تبادلہ اشیاء کا نظام بارٹر سسٹم تھا، جس کی روح سے ضروریات کی چیزوں کا باہمی تبادلہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد انسان نے سکہ ایجاد کیا جس کی روح سے رزق یعنی ضروریات زندگی چاندی سونے کے عوض خریدا جانے لگا۔ اس سے مال و دولت حصول رزق کا ذریعہ بن گئے،
اور اسی سے وہ ساری پیچیدگیاں پیدا ہوئیں کہ جنہیں جس قدر حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے وہ پیچیدہ سے پیچیدہ تر ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس وقت کہنا صرف یہ چاہتے ہیں کہ اب رزق کی اصطلاح میں مال و دولت بھی شامل ہو گئے، اور اکتساب رزق کے معنی زمین سے فصل پیدا کرنا ہی نہ رہے بلکہ اس کے معنی دولت کمانا بھی ہو گئے، حتیٰ کہ اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ زمین سے رزق حاصل کرنے کا تصور پس پشت جا پڑا ہے، اور مال و دولت کمانے کے تصور نے اولین اور بلند ترین جگہ لے لی ہے۔ اب امارت اور غربت کا پیمانہ روپیہ پیسہ قرار پا گیا ہے، اور یہی محنت کا معاوضہ مقرر کرنے کا معیار بن گیا ہے۔ چنانچہ اب اکتساب رزق کی صلاحیت سے مفہوم ہوتا ہے روپیہ کمانے کی صلاحیت اور استعداد۔ اس صلاحیت میں انسان کی عقل و فکر، علم اور تجربہ، اقتصادی مہرہ بازیوں کی مہارت، اور سب سے آخر محنت سب شامل ہوتے ہیں، بلکہ بسا اوقات محنت کا اس میں دخل ہی نہیں ہوتا۔ سرمایہ اور اس کے استعمال کی شاطرانہ چالیں دولت کمانے کا اولین ذریعہ قرار پا جاتی ہیں۔ اس موضوع کے متعلق ذرا آگے چل کر گفتگو کی جائے گی، اس وقت اتنا سمجھ لینا کافی ہوگا کہ اب اکتساب رزق کا اولین مفہوم دولت کمانا ہوتا ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے کہ حصول رزق کے لیے اس کی طلب و جستجو بنیادی شرط ہے۔ اسے قرآن کی اصطلاح میں ابتغاء فضل اللہ کہا گیا ہے، یعنی خدا کی طرف سے عطا کردہ رزق کی تلاش۔ اس نے کہا ہے کہ دن اور رات کی گردش آیات خداوندی میں سے ہے، اور ان کو روشن اور تاباں اس لیے بنایا گیا ہے کہ لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، 17 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت میں، کہ تاکہ تم اپنے رب کے فضل یعنی رزق کی تلاش کر سکو۔ واضح رہے کہ ابتغاء صرف تلاش کو نہیں کہتے، اس میں ارادہ، تلاش اور حصول سب شامل ہوتے ہیں۔ رزق کی اس طلب و جستجو کے لیے کشتیوں کا ذکر خاص طور پر کیا گیا ہے، جو اس زمانے میں سامان رزق کو ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کرنے کا بہترین ذریعہ تھیں۔ آج بھی ان کی افادیت کچھ کم نہیں۔ وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، سورہ النحل کی آیت نمبر 14 میں ہے کہ تم دیکھتے ہو کہ سمندر میں کشتیاں کس تیزی سے تیرتی چلی جاتی ہیں تاکہ تم اللہ کے فضل یعنی رزق کی تلاش کر سکو۔ مزید حوالوں کے لیے دیکھیے 30 نمبر سورت کی 46 نمبر آیت، 35 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت، 45 نمبر سورت کی 12 نمبر آیت۔ رزق کی اس طرح طلب اور تلاش مومن اور کافر ہر ایک کے لیے ضروری ہے۔ چنانچہ محمد الرسول اللہ والذین معہ کی جو خصوصیات بیان کی گئی ہیں ان میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، 48 نمبر سورت کی 29 نمبر آیت، کہ وہ اللہ کے فضل یعنی رزق کی طلب و جستجو کرتے ہیں۔ رضوان کے متعلق بعد میں بتایا جائے گا۔ یہی کچھ 73 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت میں کہا گیا ہے، بلکہ دوسری جگہ مومنین کو اس کا حکم دیا گیا ہے۔ سورہ جمعہ میں ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم صلاۃ سے فارغ ہو جاؤ تو پھر زمین میں منتشر ہو جاؤ اور خدا کے رزق کی تلاش کرو۔ اس طلب و جستجو کے نتیجہ میں رزق خدا کے مقرر کردہ قوانین فطرت کے مطابق ملے گا، اور جیسا کہ پہلے بھی کہا جا چکا ہے قوانین فطرت میں مومن اور کافر کی کوئی تمیز و تخصیص نہیں ہوتی۔ جو شخص قوانین زراعت کے مطابق زمین تیار کر کے کھیتی کرے گا اس کی فصل اچھی ہوگی، خواہ وہ ہرنام سنگھ ہو یا عبد الرحمان۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہرنام سنگھ طلب و جستجو کرے تو اس کے راستے میں بند لگا دیے جائیں کہ تم اس سے آگے نہیں جا سکتے، اور عبد الرحمان کے لیے راستے کھلے چھوڑ دیے جائیں۔ ایسا قطعاً نہیں ہوگا۔ دیکھیے قرآن کریم اس حقیقت کو کس وضاحت سے بیان کرتا ہے
جہاں کہتا ہے کہ من کانا یرید العاجلۃ عجلنا لہ فیہا ما نشاء لمن نرید، کہ جو شخص دنیاوی مفادات حاصل کرنا چاہتا ہے ہم اپنے قانون مشیت کے مطابق جسے ہم نے اپنے اختیار و ارادہ سے بنایا ہے اسے دنیاوی مفاد دے دیتے ہیں۔ ضمناً اس کے بعد ہے کہ آخرت میں اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اس کی بابت بعد میں لکھا جائے گا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، کہ اور جو شخص دنیاوی مفاد بھی لینا چاہتا ہے اور اخروی مفاد بھی، اور اس کے لیے خدا کے قوانین کی صداقت پر ایمان رکھنے کے بعد ان کے مطابق پوری کوشش کرتا ہے، تو اس کی کوششیں بھرپور نتائج کی حامل ہو جاتی ہیں۔ کُلًّا نُمِدُّ ہَؤُلَاءِ وَہَؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ، کہ رزق کا جو سامان ہم نے نوع انسانی کے لیے بطور عطیہ عام کیا ہے اس کے حصول کے لیے مومن اور کافر سب کو ہم ان کی سعی و کاوش کے مطابق آگے بڑھاتے رہتے ہیں۔ وما کانا عطاء ربک محظورا، حوالے کے لیے دیکھیے 17 نمبر سورت کی آیات 18 تا 20۔ ان عطایائے خداوندی کے راستے میں پھاٹک نہیں لگا دیے جاتے کہ کافر اس حد تک جا سکتا ہے اس سے آگے نہیں، اور مومن کھلے بندوں جہاں تک جی چاہے جا سکتا ہے نہیں، خدا رب العالمین ہے، اس لیے سامان رزق تمام نوع انسان کے لیے کھلا رکھا ہے، اسے جو بھی اپنی سعی و کاوش سے حاصل کرنا چاہے حاصل کر لے۔ اسی حقیقت کو سورہ شورا میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے کہ جو کوئی مستقبل کے مفاد چاہتا ہے ہم اس کی سعی و کاوش کے مطابق اس کے لیے اس کی کھیتی کی فصل بڑھاتے رہتے ہیں، اور جو کوئی دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس کی محنت و کاوش کے مطابق اسے دنیا کی فصل دیتے رہتے ہیں، البتہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 42 نمبر سورت کی آیت نمبر 20۔ یہ ہے خدا کا وہ قانون مشیت جس کے مطابق رزق کی بست و کشاد ہوتی ہے، چنانچہ اس نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ وَمَنْ أَرَدَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، 20 نمبر سورت کی 124 نمبر آیت، کہ جو شخص یا قوم ہمارے قوانین سے اعراض برتے گا تو اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ ضمناً اس کے بعد ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، کہ جس کی یہاں روزی تنگ ہوگی اسے قیامت کے دن بھی اندھا اٹھایا جائے گا۔ اس کی وضاحت کا یہ موقع نہیں۔ اس سے واضح ہے کہ رزق کی تنگی قانون خداوندی سے اعراض کا نتیجہ ہوتی ہے، اور قانون خداوندی کی وضاحت پہلے ہو چکی ہے کہ جو شخص قانون فطرت کے مطابق جس قدر کوشش کرے گا اسے اسی قدر رزق فراواں ملتا جائے گا۔ یہی قانون ہر رسول کی وساطت سے اس کی امت کی طرف بھیجا گیا تھا، چنانچہ یہود و نصارہ کے متعلق کہا کہ اگر یہ لوگ تورات و انجیل اور جو کچھ خدا نے نازل کیا ہے اس پر قائم رہتے تو انہیں اوپر اور نیچے سے باافراط رزق ملتا۔ اس حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 66 اور سورہ اعراف کی آیت 96۔ رزق کی اس طرح فراوانی کو خدا نے اپنی نعمت اور احسان قرار دیا ہے، چنانچہ قریش کے متعلق فرمایا کہ انہیں چاہیے کہ اس رب کعبہ کی عبودیت اختیار کریں جس نے اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف، کہ انہیں بھوک مٹانے کے لیے روٹی دی اور خوف سے مامون کر دیا۔ اس کے برعکس خوف اور بھوک کو خدا کا عذاب بتایا گیا ہے۔ سورہ نحل میں ہے آیت 112 میں کہ خدا ایک بستی کی مثال سے بات واضح کرتا ہے، وہ امن و اطمینان میں رہتی تھی، چاروں طرف سے رزق
بافراد اس کے ہاں کھینچے چلا آتا تھا، لیکن انہوں نے خدا کی ان نعمتوں سے کفران برتا تو فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ کہ خدا نے انہیں بھوک اور خوف کے عذاب کا مزہ چکھایا، اور یہ سب ان کی اپنی کارستانیوں کا نتیجہ تھا۔ اسی طرح اس نے اہل سبا کے متعلق کہا ہے کہ انہیں بڑی خوشحالی حاصل تھی، لیکن انہوں نے فصلوں اور باغوں کی طرف سے بے اعتنائی برتی تو وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 34 نمبر سورت کی آیات 15-16۔ ان تصریحات کے بعد قرآن نے کہا ہے کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ جب ان پر رزق کی تنگی آتی ہے تو وہ خدا پر الزام دھرتے ہیں کہ اس نے ہمیں یوں ہی تباہ و برباد و ذلیل کر دیا۔ فرمایا کہ ان سے کہو کہ خدا یوں ہی کسی کو ذلیل و خوار نہیں کیا کرتا، یہ سب انسان کے اپنے غلط اعمال اور باطل نظام کا نتیجہ ہوتا ہے۔ تم معاشرہ میں تنہا رہ جانے والوں کی عزت نہیں کیا کرتے تھے، اس لیے تم ذلیل و خوار ہو گئے۔ تم محتاجوں کی روٹی کا انتظام نہیں کرتے تھے اور چاروں طرف سے مال و دولت سمیٹ سمیٹ کر جمع کرتے چلے جایا کرتے تھے، اس لیے تباہ ہو گئے۔ اس حوالے کے لیے دیکھیے 89 نمبر سورت کی آیات 16-20۔ ہم نے دیکھ لیا کہ ذلت اور بھوک خدا کا عذاب ہے، اس لیے قرآن کریم نے مومنین کی ایک خصوصیت یہ بھی بتائی ہے کہ انہیں عزت کی روٹی ملتی ہے۔ لہم مغفرۃ و رزق کریم، حوالے کے لیے دیکھیے 8 نمبر سورت کی 74 نمبر آیت، کہ انہیں ہر خطرہ سے حفاظت اور عزت کی روٹی میسر ہوتی ہے۔ اسے متعدد مقامات میں دہرایا گیا ہے، مثلا 8 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت میں، 22 نمبر سورت کی 50 نمبر آیت میں، 24 نمبر سورت کی 26 نمبر آیت میں، 33 نمبر سورت کی 31 نمبر آیت میں، اور 34 نمبر سورت کی 4 نمبر آیت میں۔ اور یہی وہ رزق کریم یعنی عزت کی روٹی ہے جس کے لیے حضرات انبیاء کرام علیہم السلام تک خدا سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ چنانچہ معمار حرم حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر کعبہ کے بعد سب سے پہلی دعا میں یہ کہا تھا کہ الہ العالمین، میں نے اپنی اولاد کو اس بے برگ و گیا زمین میں بسا دیا ہے کہ وہ تیرے گھر کی نگہبانی کریں، تو ایسا انتظام کر کہ ان کی طرف سامان رزق کھینچا چلا ہے، یہ بھوکے نہ رہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 126، 14 نمبر سورت کی آیت 37، 28 نمبر سورت کی آیت 57۔ اور یہی مائدۃ من السماء یعنی خدائی دسترخوان تھا جس کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے متبعین کے لیے التجا کی تھی۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ المائدہ کی آیت 114۔ ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا کا قانون یہ ہے کہ حصول رزق انسانی سعی و کاوش کا نتیجہ ہوتا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شخص جان مار کر محنت کرتا ہے لیکن اس کے باوجود مفلس اور نادار رہتا ہے، وہ اور اس کے بچے بھوکوں مر جاتے ہیں۔ اس کے برعکس دوسرا شخص کچھ محنت نہیں کرتا اور عیش اڑاتا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کے لیے ہم اپنے سفر کی اگلی منزل میں داخل ہوتے ہیں، یعنی نمبر 3 تقسیم رزق کا نظام یعنی معاشی نظام۔ جو سوال ہم نے ابھی ابھی اٹھایا ہے اسے ایک بار پھر سامنے لائیے، یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ غریبوں اور مزدوروں کا طبقہ بڑی جاں فشانی سے محنت کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کی ضروریات زندگی پوری نہیں ہوتی۔ ان کی حالت یہ ہے کہ نہ انہیں اور ان کی اولاد کو پیٹ بھر کر کھانے کو ملتا ہے، نہ تن ڈھانپنے کو کپڑا، نہ ان کے پاس سر چھپانے کو جھونپڑا ہوتا ہے، نہ مصیبت کے وقت کام آنے کے لیے کچھ پس ماندہ۔ اگر وہ 4 دن کے لیے بیمار پڑ جائیں تو علاج کے لیے پیسہ نہیں ہوتا، اور دوسری طرف
چونکہ وہ کام پر جانے سے معذور ہو جاتے ہیں اس لیے آمدنی بھی بند ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد اگر وہ مر جائیں تو گھر میں کفن دفن کے لیے بھی کچھ نہیں ہوتا، اور ان کے بعد بوڑھی ماں، نادار بیوی، چھوٹے چھوٹے بچے لاوارث رہ جاتے ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ دوسری طرف ایسے لوگ ہیں جو ساری عمر تنکا تک توڑ کر دورہ نہیں کرتے، اور ان کے کتوں تک کو وہ کچھ ملتا ہے جو غریب کے بچوں کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ کیوں ہے؟ برہمن نے اس کیوں کا جواب یہ دیا کہ یہ ان کے پچھلے جنم کے کرموں کا پھل ہے۔ جنہوں نے اس جنم میں اچھے کام کیے تھے وہ عیش کی زندگی بسر کرتے ہیں، جنہوں نے برے کام کیے تھے وہ مصیبتیں بھگتتے ہیں، اور چونکہ یہ سب ایشور پرماتما کے حکم سے ہوتا ہے اس لیے اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ وائز نے کہہ دیا کہ ہر ایک کا رزق خدا نے لکھ دیا ہے، غریبی امیری سب تقدیر کے کھیل ہیں جسے لاکھ کوشش کے باوجود تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ قسمت کا لکھا اٹل ہوتا ہے، اور قرآن نے کہا کہ یہ نہ کسی پچھلے جنم کے کرموں کا نتیجہ ہے اور نہ ہی قسمت کا لکھا ہے، یہ سب فبما کسبت ایدیکم یعنی انسانوں کے اپنے ہاتھوں کا کیا ہوا ہے۔ بات واضح ہے، ایک غریب آدمی اپنی عمر بھر کی کمائی بلکہ قرض اٹھا کر اپنی بیٹی کے جہیز کا سامان خرید کر لاتا ہے، اور راستے میں ڈاکو اس کا سب کچھ چھین لیتے ہیں اور وہ روتا دھوتا گھر آ جاتا ہے۔ ایک مزدور دن بھر کی محنت مشقت کے بعد 4 روپے جیب میں ڈال کر بازار کی طرف جاتا ہے کہ بال بچوں کے لیے دال آٹا خرید کر لے جائے۔ راستے میں گرہ کٹ اس کی جیب کاٹ کر چاروں کے 4 روپے لے اڑتا ہے، اور وہ بیچارہ خالی ہاتھ گھر لوٹ جاتا ہے۔ اس قسم کے چور ڈاکو گرہ کٹ تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، لیکن معاشرہ میں ذرا آگے بڑھ جائیں تو وہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ چوری، قزاقی، گرہ کٹی تو اس سے کہیں بڑے پیمانے پر ہوتی ہے، لیکن انہیں نہ کوئی چور کہتا ہے، نہ ڈاکو، نہ گرہ کٹ، نہ قزاق، انہیں بلکہ معاشرہ کے معزز ترین افراد سمجھا جاتا ہے۔ یہ کون ہے؟ گاؤں کا زمیندار ہزاروں ایکڑ زمین کا مالک بن بیٹھتا ہے، کاشتکار سال بھر جان مار کر محنت کرتے ہیں اور وہ فصل کا بہترین حصہ اٹھوا کر اپنے گھر لے جاتا ہے۔ نہ اسے اس سے کوئی واسطہ ہوتا ہے نہ کسی اور کو کہ جو کچھ کاشتکار بیچارے کے پاس بچا ہے اس سے اس کے اور اس کے بال بچوں کا سال بھر گزارا بھی ہو سکے گا۔ کارخانہ کا مالک گھر بیٹھے لاکھوں روپے ماہوار سمیٹتا چلا جاتا ہے، اور جن کی محنت سے یہ روپیہ حاصل ہوتا ہے انہیں 3-4 روپے روزانہ سے زیادہ کچھ نہیں ملتا۔ جب اس سے کہیے کہ یہ محنت کشوں پر ظلم ہے تو وہ بڑے دھڑلے سے کہتا ہے کہ یہ ظلم نہیں، عین انصاف ہے، میں انہیں ان کی مقررہ اجرت ٹھیک ٹھیک اور عین وقت پر ادا کر دیتا ہوں۔ یہ کوئی نہیں پوچھتا کہ ان کی یہ اجرت جس میں انہیں 2 وقت کے لیے کھانے تک کو بھی نہیں ملتا مقرر کس نے کی ہے اور کس اصول اور قاعدے کے مطابق کی ہے۔ جب مزدور 4 روپے لے کر بازار جاتا ہے تاکہ وہاں سے دال آٹا خرید کر گھر لے جائے تو وہ دکاندار سے پوچھتا ہے کہ بھائی کل تو دال 2 روپے سیر دی تھی، آج 2.5 روپے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو وہ جواب میں کہتا ہے کہ آج اس کا بھاؤ چڑھ گیا ہے، لینی ہے تو لو ورنہ آگے جاؤ۔ اور یہ بات کسی کی سمجھ میں نہیں آتی کہ بھاؤ خود بخود کیسے اوپر چڑھ جاتا ہے، اور اگر خود بخود نہیں چڑھتا تو اسے کون اوپر چڑھاتا اور نیچے اتارتا ہے؟ یہ اور اس قسم کے دیگر سوالات کا جواب صرف ایک ہے، اور وہ یہ کہ ایسا کچھ اس معاشی نظام کی روح سے ہوتا ہے جسے انسان خود متشکل کرتے ہیں۔ اس میں نہ تقدیر کا کوئی ہاتھ ہوتا ہے نہ انسانوں کے پچھلے جنم کے کرموں کا کوئی واسطہ۔ خدا نے رزق پیدا کیا لیکن اس کی تقسیم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ تقسیم رزق کے نظام کو معاشی نظام کہا جاتا ہے۔
اس کے لیے اس نے اصول و قوانین بذریعہ وحی عطا کر دیے اور کہہ دیا کہ اگر رزق کی تقسیم ان اصولوں کے مطابق کی جائے گی تو دنیا میں کوئی انسان اپنی ضروریات زندگی سے محروم نہیں رہے گا، لیکن اگر اس کی تقسیم انسانوں نے اپنے وضع کردہ نظام کی روح سے کی تو معاشرہ میں ایسی ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی جن سے انسانوں کی دنیا درندوں کا بھٹ بن کر رہ جائے گی۔ قرآن کا معاشی نظام۔ قرآن کریم نے اس معاشی نظام کے جو اصول و حدود متعین کیے ہیں اس کے متعلق تفصیلی گفتگو کا یہ مقام نہیں، وہ ایک مستقل موضوع ہے جس پر میں تفصیلی طور پر بہت کچھ لکھ چکا ہوں۔ اس وقت صرف چند بنیادی اشارات پر اکتفا کیا جاتا ہے۔ نمبر 1، رزق کا بنیادی سرچشمہ زمین ہے جسے تمام انسانوں کے لیے سامان زیست مہیا کرنے کا ذریعہ بنایا گیا ہے، اس لیے اس پر کسی کی ذاتی ملکیت کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم نے زمین کو خاص طور پر ارض اللہ یعنی خدا کی زمین کہا ہے اور اس کی تصریح کر دی ہے کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، سورہ بقرہ کی آیت 29 میں، یعنی زمین پر کسی کی ملکیت نہیں ہو سکتی، اس میں جو کچھ سامان زیست ہے اسے خدا نے تمام نوع انسان کے فائدے کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعِيشَةً، حوالے کے لیے دیکھیے 7 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت تو 15 نمبر سورت کی 20 نمبر آیت۔ اس میں تم سب کے لیے سامان معیشت ہے، یہ رزقاً للعباد ہے۔ اس حوالے کے لیے دیکھیے 50 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت، یعنی خدا کے بندوں کے لیے رزق کا ذریعہ، لہذا اسے تمام ضرورت مندوں کے لیے یکساں طور پر کھلا رہنا چاہیے۔ سواء للسائلین، 41 نمبر سورت کی 10 نمبر آیت میں، کہ یہ جو زمین کے مالک کہلاتے ہیں ان کی حقیقت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ کسی زمانے کے غلط نظام میں کسی نے زمین کے رقبوں پر لکیریں کھینچ کر کہہ دیا کہ یہ میری ملکیت ہیں، اس کے بعد اس کی وہ ملکیت یا وراثتاً آگے منتقل ہوتی چلی آئی اور یا اس نے اسے کسی اور کے ہاتھ بھیج دیا۔ ظاہر ہے کہ جس چیز کی ملکیت ابتداً ہی باطل تھی وہ وراثت یا بیع شرع سے کس طرح حق یعنی جائز قرار پا جائے گی۔ قرآنی نظام میں زمین کسی کی ذاتی ملکیت نہیں رہتی، وہ معاشرہ کی تحویل میں رہتی ہے اور نظام مملکت ایسا انتظام کرتا ہے کہ اس سے زیادہ پیداوار حاصل ہو اور اسے لوگوں کی ضروریات کے مطابق تقسیم کیا جائے۔ نمبر 2، انسان نے سکہ کی ایجاد اس لیے کی تھی کہ اس سے سامان زیست کی نقل و حرکت یا خرید و فروخت میں آسانی رہے، بجائے اس کے کہ ایک شخص گیہوں ایک گاڑی میں لاد کر اسے 50 میل کے فاصلہ پر لے جائے اور وہاں سے اس کے تبادلہ میں کپڑے کا تھان لائے۔ یہ آسان تھا کہ وہ گیہوں کو اپنے مقام پر فروخت کر کے دوسری جگہ سے کپڑا خرید لائے۔ سکہ کی ایجاد تو اس مقصد کے لیے ہوئی تھی، لیکن لوگوں نے اسے جمع کر کے رکھنا شروع کر دیا اور اس کے زور پر محنت کشوں کی کمائی ہتھیانے لگ گئے۔ اقتصادی اصطلاح میں یوں سمجھیے کہ اب معاوضہ محنت کا نہ رہا بلکہ سرمایہ کا بن گیا۔ اسے نظام سرمایہ داری کہتے ہیں، یعنی وہ نظام جس میں سرمایہ خود بخود اپنے آپ کو بڑھاتا چلا جائے۔ قرآن کی اصطلاح میں اسے ربا کہتے ہیں، جو قرآنی نظام معیشت کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیات 275 تا 279۔ قرآن کریم نے واضح الفاظ میں کہہ دیا کہ دولت کا جمع کرنا اس جہنم کا ایندھن فراہم کرنا ہے جس میں انسانیت جل کر راکھ کا ڈھیر ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ التوبہ کی آیات 34، 35 اور 70 نمبر سورت کی آیات 15 تا 18۔ اسے معاشرہ میں گردش کرتے رہنا چاہیے اور وہ بھی اس طرح کہ یہ صرف اوپر کے طبقہ ہی میں مصروف گردش نہ رہے
دوران خون کی طرح سارے جسم میں گردش کر لے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 59 نمبر سورت کی آیت نمبر 7۔ لہذا قرآنی معاشرہ میں زائد از ضرورت روپیہ کسی کے پاس نہیں رہتا۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 219۔ نمبر 3، رزق پیدا کرنے یعنی کام کرنے کی صلاحیتیں مختلف افراد میں مختلف ہوتی ہیں۔ صلاحیتوں کا یہ اختلاف صرف اس مقصد کے لیے ہونا چاہیے کہ معاشرہ کے مختلف کام بآسانی سر انجام پاتے رہیں۔ اسے تقسیم عمل کہتے ہیں۔ اس بات کے حوالے کے لیے دیکھیے 43 نمبر سورت کی آیت نمبر 32۔ مختلف صلاحیتوں کے افراد اپنی اپنی صلاحیت و استعداد کے مطابق کام کریں اور اس کا محاصل یعنی سامان رزق ہر ایک کی ضروریات کے مطابق تقسیم کر دیا جائے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ النحل کی آیت 53 اور سورہ نحل ہی کی آیت 71۔ یہ قارونیت سرمایہ داری کا خدا فراموش نظام ہے جس میں ذہنیت یہ پیدا ہو جاتی ہے کہ جو کچھ میں نے کمایا ہے وہ میری اپنی ہنر مندی کا نتیجہ ہے، اسے میں دوسروں کو کیوں دے دوں۔ حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 78۔ اور قرآن کہتا ہے کہ یہی ذہنیت سارے فتنہ کی جڑ اور دنیا میں فساد برپا کرنے کا موجب ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 39 نمبر سورت کی آیت نمبر 49۔ نمبر 4، اس قسم کا معاشی نظام وہ حکومت قائم کرتی ہے جو قوانین خداوندی کو نافذ کرنے کے لیے قائم ہوتی ہے۔ اسے اسلامی مملکت کہا جاتا ہے۔ خدا نے جو کہا تھا کہ تمہیں اور تمہاری اولاد کو رزق مہیا کرنے کے ذمہ دار ہم ہیں، تو اس کی یہ ذمہ داری اس حکومت کے ہاتھوں پوری ہوتی ہے۔ اس مملکت میں نہ کوئی فرد اپنی ضروریات زندگی سے محروم رہتا ہے اور نہ ہی کسی کے پاس اس کی ضروریات سے زائد دولت رہتی ہے۔ اور نمبر 5، یہ حکومت ان لوگوں کے ہاتھوں قائم ہوتی ہے جو خدا کے ساتھ یہ معاہدہ کرتے ہیں کہ ہم اپنا مال اور جان خدا کے ہاتھ فروخت کرتے ہیں اور اس کے عوض میں خدا انہیں جنت عطا کرنے کا وعدہ دیتا ہے۔ سورہ التوبہ کی آیت 111۔ دنیاوی زندگی میں یہ جنت اسلامی مملکت کے ہاتھوں متشکل ہوتی ہے اور آخرت کی جنت خدا کے قانون مشیت کے مطابق۔ یہ ہے وہ نظام جس میں کسی فرد کو تقدیر کا رونا نہیں رونا پڑتا، کیونکہ اس میں کسی کی کوئی ضرورت رکی نہیں رہتی۔ اس میں نہ کوئی کسی کا محتاج ہوتا ہے نہ محکوم، اس لیے اس میں ہر ایک کو رزق کریم یعنی عزت کی روٹی ملتی ہے۔ رزق تو باطل نظام میں بھی ملتا ہے، لیکن اس میں بالادست مستبد طبقہ کی یہ حالت ہوتی ہے کہ انہیں بلا محنت و مشقت رزق کی فراوانیاں قوت کے نشہ میں بدمست کر دیتی ہیں اور اس طرح وہ معاشرہ تباہ ہو جاتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے 28 نمبر سورت کی آیت نمبر 58۔ اور نچلے طبقہ میں وہ تمام برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں جو غربت و افلاس کا فطری نتیجہ ہیں اور جن کی وجہ سے کہا گیا ہے کہ جس کی روزی تنگ ہو جاتی ہے وہ قیامت میں بھی اندھا رہتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 72 اور 20 نمبر سورت کی آیت نمبر 124۔ اس کے برعکس جو رزق قوانین خداوندی کے مطابق تقسیم کی روح سے ملتا ہے وہ خیروں و ابقا ہوتا ہے، یعنی بہتر اور خوشگوار بھی اور محکم اور دیر پا بھی۔ اس میں افراد کو ان کی محنت کے مطابق ہی نہیں ملتا بلکہ اس سے کہیں زیادہ، یعنی اس قدر جس سے ان کی ضروریات پوری ہو جائیں۔ اس سلسلہ میں کہا گیا ہے کہ یہ معاشرہ اس لیے قائم کیا جاتا ہے کہ لِيَجْزِيَهُمُ اللَّهُ أَحْسَنَ مَا عَمِلُوا وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، کہ خدا انہیں ان کے کاموں یعنی محنت کا معاوضہ بطریق احسن دیتا ہے
بلکہ اپنے فضل سے انہیں ان کی محنت سے بھی زیادہ دیتا ہے۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، 24 نمبر سورت کی 38 نمبر آیت۔ یوں اللہ انہیں اتنا دیتا ہے کہ محنت کا معاوضہ یعنی اجرت مقرر کرنے والے دنیاوی معیار دیکھتے کہ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ اس معاوضہ کے متعین کرنے کا معیار ان کے حساب کتاب سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ یہی وہ معیار خداوندی ہے جس کے پیش نظر خدا نے اپنے آپ کو خیر الرازقین کہا ہے، 23 نمبر سورت کی 72 نمبر آیت میں اور 62 نمبر سورت کی 11 نمبر آیت میں۔ یعنی رزق دینے والوں میں بہترین رزق دینے والا۔ رزق تو غیر خداوندی نظام میں بھی ملتا ہے، لیکن جو رزق نظام خداوندی میں ملتا ہے اس کی نوعیت اور کیفیت ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اقبال کے الفاظ میں آن خدا نانے دہد جانے دہد، این خدا نانے دہد جانے برد۔ اب یہ سوال سامنے آتا ہے کہ اس قسم کی حکومت ملتی کس کو ہے اور کس طرح ملتی ہے؟ اس کے لیے اگلا باب ملاحظہ فرمائیے۔ چوتھے نمبر پر یرزق من یشاء بغیر حساب۔ گزشتہ صفحات میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے یہ حقیقت سامنے آ جاتی ہے کہ نمبر 1، خدا نے انسان کو پیدا کیا تو رزق کے سامان اور وسائل بھی ساتھ ہی مہیا کر دیے۔ نمبر 2، لیکن ان ذرائع و اسباب سے رزق محنت اور کاوش سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یعنی قوانین فطرت کی روح سے۔ نمبر 3، حاصل شدہ رزق کی تقسیم کا مسئلہ بڑا اہم ہے، اسے نہ قوانین فطرت کی روح سے حل کیا جا سکتا ہے نہ تنہا انسانی عقل و فکر کی روح سے، اس کے لیے وحی کی رہنمائی کی ضرورت ہے۔ نمبر 4، قوانین فطرت اور قوانین وحی دونوں کے لیے قرآن کریم کی جامع اصطلاح مشیت خداوندی ہے، یعنی وہ قوانین جنہیں خدا نے اپنے اختیار و ارادہ، اپنی مرضی اور مشیت کے مطابق مقرر کیا ہے۔ اور نمبر 5 پر رزق کے معاملہ میں قرآن کریم میں جہاں من یشاء آئے گا وہاں اگر فاعل خدا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ خدا اپنے قوانین مشیت کے مطابق رزق کی بسط و کشاد کرتا ہے، اور جہاں اس کا فاعل انسان ہوگا وہاں مراد یہ ہوگی کہ جو لوگ قوانین مشیت کا اتباع کریں گے انہیں رزق فراواں اور باعزت حاصل ہوگا، جو ان قوانین سے اعراض برتیں گے وہ بھوک اور افلاس کے ذلت آمیز عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس سلسلہ میں عنوان نمبر 2 پر ایک نظر پھر ڈال لیجئے، جس میں بتایا گیا ہے کہ رزق ملنے کی شرائط کیا ہیں۔ ان تصریحات کی روشنی میں من یشاء کا مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گا۔ من یشاء کا صحیح مفہوم سورہ زمر میں قارونی ذہنیت کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ انسان کی کیفیت بھی عجیب ہے، جب اس پر مصیبت آتی ہے تو خدا کو پکارنے لگتا ہے، اور جب خوشحالی اور رزق کی فراوانی میسر آتی ہے تو اکڑ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مجھے میری ہنر مندی کی بدولت حاصل ہوا ہے، اس لیے اس میں کسی اور کا حصہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہی ذہنیت تمام فتنوں کی جڑ ہے اور انسانی معاشرہ میں ناہمواریاں پیدا کرنے کا بنیادی سبب۔ لیکن مشکل یہ ہے کہ اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں۔ یہ ذہنیت نہ کسی ایک فرد تک محدود ہے نہ کسی ایک زمانے کے انسانوں تک، ہر زمانے کے سرمایہ دار ایسا ہی کہتے چلے آئے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ تاریخ اس کی بھی شہادت دے گی کہ اس ذہنیت کا نتیجہ تباہی و بربادی کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، ان کی غلط روش کا تباہ کن نتیجہ
ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ والذین ظلموا من ہؤلاء سیصیبہم سیئات ما کسبوا وما ہم بمعجزین، اور ہمارا یہ قانون کہ غلط معاشی ذہنیت اور نظام کا نتیجہ تباہی ہوتا ہے، نہ کسی خاص زمانے سے مختص تھا، نہ کسی خاص قوم تک محدود۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تیری مخاطب قوم میں بھی جو لوگ اس قسم کے ظلم و استبداد اور سلب و نہب کی روش اختیار کریں گے، ان کا انجام بھی ویسا ہی ہوگا۔ یہ لوگ ہمارے قانون مکافات کو شکست نہیں دے سکیں گے۔ یہاں تک ہم نے دیکھ لیا کہ قرآن کریم نے کہا ہے کہ اس قسم کی تباہیاں انسانوں کے اپنے اعمال کی وجہ سے آتی ہیں۔ اس کے بعد ہے اولم یعلموا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ 39 نمبر سورت کی آیات 51 اور 52، کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ خدا لمن یشاء رزق فراواں دیتا ہے اور لمن یشاء ناپ تول کر دیتا ہے۔ اس میں ہر اس قوم کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں جو قوانین خداوندی کی صداقت پر یقین رکھتی ہے۔ مروجہ تراجم کی روح سے اس آیت کا ترجمہ یہ ہوگا کہ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ خدا جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کشاد کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہے تنگ کر دیتا ہے۔ یعنی پیچھے سے یہ بیان ہوتا چلا آ رہا ہے کہ ہمارا ایک اٹل قانون ہے جس کے مطابق رزق کی بست و کشاد ہوتی ہے، اسی قانون کے مطابق اب بھی ہوگا۔ اس کے بعد یہ کہنا کہ ہمارے ہاں کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں، ہم جس کی روزی چاہیں تنگ کر دیتے ہیں، جسے چاہیں رزق فراواں دے دیتے ہیں، نہ صرف بے ربط ہوگا بلکہ ایک دوسرے سے متضاد اور متخالف ہوگا۔ اور جب صورت یہ ہو کہ رزق کی بست و کشاد کے لیے کوئی قاعدہ قانون مقرر نہیں، یہ خدا کی مرضی پر منحصر ہے، وہ جسے چاہے بافراد رزق عطا کر دے، جس کی چاہے روزی تنگ کر دے، تو اس کے بعد یہ کہنا بھی بے معنی ہو جاتا ہے کہ اس بات میں مومنین کے لیے حقیقت تک پہنچنے کی نشانیاں ہیں۔ یہ تو اسی صورت میں کہا جائے گا جب یہ بتانا مقصود ہو کہ یہ سب کچھ خاص اصولوں اور قاعدوں کے مطابق ہوتا ہے، اور اقوام سابقہ کے تاریخی نوشتے اس کی شہادت دیتے ہیں۔ لہذا اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ یہ ہے رزق کی بست و کشاد کے لیے ہمارا قانون۔ جو قوم بھی اس قانون کے مطابق روش اختیار کرے گی اسے با افراد رزق مل جائے گا، جو اس کی خلاف ورزی کرے گی اس کی روزی تنگ ہو جائے گی۔ اسے مختصر الفاظ میں یوں کہا جائے گا کہ اس قانون کے مطابق جو شخص رزق فراواں حاصل کرنا چاہے اسے رزق فراواں مل جائے گا، جو نپی تلی روزی لینا چاہے اسے ویسی روزی مل جائے گی۔ اور اگر اس آیت میں اللہ کو فاعل قرار دیا جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق فراواں رزق دیتا ہے اور اپنے قانون ہی کے مطابق رزق تنگ کر دیتا ہے۔ قارون کی مثال سورہ قصص میں اس حقیقت کو قارون کا نام لے کر بیان کیا گیا ہے، اور کہا گیا ہے کہ قارون کا انجام دیکھنے کے بعد وہ لوگ جو اس کی خوشحالی کے زمانے میں اس کی طرف للچائی ہوئی نظروں سے دیکھا کرتے تھے، بے ساختہ پکار اٹھے کہ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، بے شک رزق کی بست و کشاد انسان کے اپنے تصورات کے مطابق نہیں بلکہ خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اسی طرح سورہ روم میں ہے کہ وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، کہ جب ہم انسان کو رزق فراواں عطا کرتے ہیں تو وہ بہت اتراتا ہے۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنَطُونَ،
اور جب ان کے اپنے اعمال کی وجہ سے ان پر تنگی آتی ہے تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اولم یروا ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون۔ 30 نمبر سورت کی آیات 36 اور 37۔ یہاں لمن یشاء کے معنی بالکل واضح ہو جاتے ہیں، یعنی جو شخص رزق فراواں لینا چاہے وہ اس قانون کے مطابق چلے، جو تنگی میں رہنا چاہے وہ اس کی خلاف ورزی کرے۔ تنگی رزق کی مصیبتیں انسانوں کے اپنے ہاتھوں یعنی ان کے غلط نظام کی آوردہ ہوتی ہیں۔ سورہ رعد میں ہے کہ جو لوگ خدا کے ساتھ باندھے ہوئے عہد یعنی معاہدہ کو توڑ ڈالتے ہیں اور نوع انسان کو ایک برادری سمجھنے اور بنانے کی بجائے انہیں طبقات میں تقسیم کر دیتے ہیں، ان کا انجام تباہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد کہا کہ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کہ رزق کی بسط و کشاد خدا کے قانون مشیت کے مطابق ہوتی ہے۔ اس قانون کے مطابق جو شخص یا قوم جس انداز اور پیمانے کا رزق لینا چاہے لے لے۔ سورہ بنی اسرائیل میں معاشرہ میں اخلاق حسنہ کی تفاصیل بیان کرنے کے بعد کہا ان ربک یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ بات واضح ہے کہ جس قسم کا معاشرہ تم متشکل کر لو گے اسی کے مطابق رزق کی بسط و کشاد ہوگی۔ جس معاشرہ میں اپنے متعلقین اور گرد و پیش کے انسانوں سے حسن سلوک اور خوش معاملگی کا برتاؤ ہوگا اس میں رزق کی کشاد ہوگی۔ جس میں نفسا نفسی کا عالم ہوگا اقتصادی ناہمواریاں پیدا ہو جائیں گی۔ انفاق سے کیا مراد ہے؟ جو معاشرہ قرآنی اقدار کے مطابق متشکل ہوتا ہے اس میں معاشیات کی بنیاد انفاق پر ہوتی ہے۔ قرآن کی یہ اصطلاح بڑی معنی خیز ہے۔ اس کا مادہ نون فا قاف ہے۔ پہلے زمانے میں روپیہ پیسہ ایک میانی یا تھیلی میں رکھا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ میانی یا تھیلی کا اوپر کا حصہ یعنی منہ تو کھلا ہوتا ہے تاکہ اس میں روپیہ ڈالا جا سکے، لیکن نچلا حصہ بند ہوتا ہے تاکہ اس میں سے روپیہ نکل نہ جائے۔ اس کے برعکس نیفقن اس میانی کو کہتے تھے جس کے دونوں سرے کھلے ہوں، یعنی جس میں ایک طرف سے روپیہ ڈالتے جائیں اور دوسری طرف سے وہ نکلتا جائے۔ اس سے انفاق کے معنی سمجھ میں آ جائیں گے، یعنی ایسا معاشی نظام جس میں رزق کسی ایک جگہ بند ہو کر نہ رہ جائے بلکہ وہ ضرورت مندوں کی ضروریات کے لیے کھلا رہے، اور کھلا بھی فی سبیل اللہ، یعنی کسی معاوضہ کے خیال کے بغیر اپنی محنت کے محاصل کو دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے کھلا رکھنا۔ چنانچہ سورہ بقرہ میں ہے آیت نمبر 219 یسألونک ماذا ینفقون قل للعفو، کہ یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ ہم کس قدر مال دوسروں کے لیے کھلا رکھیں۔ ان سے کہو کہ جس قدر تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب کا سب۔ یہ ہے وہ نظام جس کے متعلق کہا کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے عمدہ کھیتی میں بیج کے ایک دانے سے سینکڑوں دانے پیدا ہو جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیات 261 تا 268 میں دیکھیے انفاق فی سبیل اللہ کی برکات کا ذکر کس طرح جھوم جھوم کر کیا گیا ہے۔ دیگر مقامات میں اسے اللہ کو قرض دینے سے تعبیر کیا گیا ہے جو کئی گنا ہو کر واپس ملتا ہے۔ اس کے حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 245۔ اسی سلسلہ میں سورہ سبا میں کہا کہ قل ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء من عبادہ ویقدر لہ وما انفقتم من شیء فہو یخلفہ وہو خیر الرازقین، کہ ان سے کہہ دو کہ رزق کی بسط و کشاد خدا کے قانون مشیت کی روح سے ہوتی ہے، اور وہ قانون یہ ہے کہ تم جس قدر رزق کھلا رکھو گے
وہ کئی گنا ہو کر واپس ملے گا۔ یاد رکھو، خدا بہترین رزق دینے والا ہے، رزق بغیر حساب۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ رزق کے بسط و کشاد کی دو شکلیں ہیں۔ پہلی یہ کہ خدا کے قوانین طبعی یعنی قوانین فطرت کے مطابق علم و عقل اور محنت و کاوش سے رزق پیدا اور حاصل کرنا، اور دوسرے یہ کہ رزق کی تقسیم خدا کی متعین کردہ مستقل اقدار کے مطابق کرنا، یعنی معاشرہ کا معاشی نظام قوانین خداوندی کے مطابق متشکل کرنا۔ اس سے رزق بغیر حساب ملتا ہے۔ بغیر حساب کے متعلق ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے۔ اس کے یہ معنی نہیں کہ اس کے لیے خدا کے ہاں بھی کوئی قاعدہ اور قانون مقرر نہیں، وہاں تو ہر بات کا فیصلہ قاعدے اور قانون کے مطابق ہوتا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اگر رزق کا حصول اور تقسیم قوانین خداوندی کے مطابق ہو تو اس سے رزق کی فراوانی اس قدر ہوتی ہے جو تمہارے سان گمان میں بھی نہ ہو۔ وہ تمہارے حساب کتاب، تمہاری توقعات سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ اس کا تجربہ ہم خود اپنے ہاں کر چکے ہیں۔ ہمارے ہاں زراعت قدیم طریقوں کے مطابق ہوتی چلی آتی تھی، جس سے 1 ایکڑ اراضی میں زیادہ سے زیادہ 20-25 من گیہوں پیدا ہوتا تھا۔ ہم نے زراعت کے جدید طریقے اختیار کیے، کھیتی کے لیے مشینیں منگائیں، میکسی پاک گیہوں کا بیج منگایا، سائنٹیفک طریقے سے تیار کردہ مصنوعی کھاد ڈالی، قاعدے اور قانون کے مطابق آبپاشی کی۔ نتیجہ یہ کہ اسی زمین سے جس سے کبھی 20-25 من فی ایکڑ سے زیادہ فصل پیدا نہیں ہوتی تھی، 150 من فی ایکڑ کے حساب سے گیہوں پیدا ہو گیا۔ اس نے زمینداروں بلکہ ہمارے محکمہ زراعت کے دانشوروں تک کے تمام حساب و قیاس کو پچھاڑ کر رکھ دیا۔ لیکن اس کے بعد سرمایہ دارانہ معاشی نظام نے اپنی کارستانیاں شروع کر دیں، منڈیوں میں گیہوں کے بھاؤ گر گئے اور دیگر اشیاء صرف کی قیمتیں چڑھ گئیں، گیہوں کی خریداری کی رفتار سست ہو گئی، غلہ چور دروازوں سے سمگل ہو کر باہر جانے لگ گیا۔ نتیجہ یہ کہ ملک میں خوشحالی کے بجائے غربت اور افلاس پہلے سے بھی زیادہ ہو گئے۔ ہم نے جس طرح قوانین فطرت کی ہم آہنگی سے غلہ اس قدر افراد میں پیدا کیا تھا، اگر اس کا صرف بھی مستقل اقدار خداوندی کے مطابق المرضات اللہ ہوتا تو ملک میں دودھ اور شہد کی نہریں بہنے لگ جاتی، پھر فی الواقعی ہمیں رزق بغیر حساب ملتا۔ قرآن کریم نے اس حقیقت کو بڑے جامع انداز میں بیان کیا ہے جب کہا ہے کہ جب معاشرہ کا نظام ان لوگوں کے ہاتھ میں ہو جنہیں کاروبار یعنی بیع و تجارت کی انفرادی مفاد پرستیاں قوانین خداوندی سے غافل نہ ہونے دیں، اور وہ ایتائے زکوٰۃ یعنی نوع انسان کو سامان نشو و نما مہیا کرنا اپنی ذمہ داری قرار دے لیں، اور غلط معاشی نظام کے ہاتھوں جو تباہ کن انقلاب آیا کرتا ہے اس سے خائف رہیں، تو اس معاشرہ میں لیجزیہم اللہ احسن ما عملوا، خدا ان کی محنت کا بدلہ بطریق احسن دیتا ہے۔ ان کے کھیت 100 من فی ایکڑ کے حساب سے فصل پیدا کرتے ہیں، وَيَزِيدَهُم مِّن فَضْلِهِ، اور رزق کی صحیح تقسیم کی وجہ سے اس میں اور بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بغیر حساب۔ اس طرح خدا رزق کی اتنی فراوانی کر دیتا ہے جو تمہارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی، اور یہ افراط رزق اور خوشحالی ہر اس قوم کو مل سکتی ہے جو اسے حاصل کرنا چاہے، یعنی من یشاء۔ صدر اول کے مومنین۔ اسلام کے صدر اول میں جماعت مومنین کی معاشی حالت اچھی نہیں تھی۔ اس پر ان کے مخالفین یعنی سرداران قریش ان کا مذاق اڑاتے تھے
کہ ان کی حالت یہ ہے کہ نہ کھانے کو روٹی ہے نہ پہننے کو کپڑا، اور خواب یہ دیکھ رہے ہیں قیصر و کسریٰ کے تخت و تاج کے، ذرہ ناچیز و تحمیر بیابان نگر۔ کہا کہ انہیں علم نہیں کہ یہ قوم خدا کے قوانین مشیت کے مطابق کام کرنے کے لیے اٹھی ہے۔ اس پروگرام کے ابتدائی ایام میں بے حد مصائب و مشکلات کا سامنا ہوتا ہے، بھوک، افلاس، اتلاف جان و مال، فصلوں اور کھیتوں کی خرابی، یہ سب کچھ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 155۔ لیکن آخر الامر واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، سورہ بقرہ کی آیت 212 میں، کہ خدا ان لوگوں کو جو اس کے قوانین مشیت کے مطابق کام کرتے ہیں بلا حساب رزق دیتا ہے۔ چنانچہ اسی مفلس اور نادار قوم کو اس طرح بے حساب رزق ملا کہ مکہ کے قریش ہی نہیں، دنیا بھر کے حساب دان ششدر و حیران رہ گئے، اور آج تک ششدر و حیران ہے۔ یہی وہ قوم تھی کہ جب اسے رزق کی یہ فراوانیاں حاصل ہوئیں تو ان کی زبان پر بے ساختہ آ گیا کہ بار الہ اس میں کوئی کلام نہیں کہ ترزق من تشاء بغیر حساب، سورہ آل عمران کی آیت 27، کہ جو تیرے قانون مشیت سے ہم آہنگ رہتا ہے تو اسے بغیر حساب رزق دیتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ ان تصریحات سے من یشاء اور من تشاء کا قرآنی مفہوم نکھر کر سامنے آ گیا ہوگا، لیکن آخر میں ہم 2 اور آیات پیش کرنا چاہتے ہیں جن سے یہ آئینہ اور بھی مصفح ہو جائے گا۔ سورہ شورى میں پہلے یہ کہا گیا کہ اللہ لطیف بعبادہ، کہ خدا کے لطف و کرم بے پایاں ہیں، یرزق من یشاء، وہ اپنے قانون مشیت کے مطابق رزق دیتا ہے۔ وہ اس طرح کہ من کانا یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ، کہ جو شخص مستقبل کے مفادات چاہتا ہے ہم اس کی کھیتی میں اس کے مطابق اضافہ کر دیتے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ، 42 نمبر سورت کی آیات 19 اور 20، کہ اور جو شخص محض طبعی قوانین کے مطابق دنیاوی مفاد ہی چاہتا ہے ہم اسے بھی اس کی محنت کا حاصل دے دیتے ہیں، لیکن چونکہ وہ رزق کی تقسیم میں مستقل اقدار کا اتباع نہیں کرتا اس لیے مستقبل کی خوشحالیوں میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ یہاں دیکھیے من یرید کہا گیا ہے، یعنی جو شخص یوں چاہے ہم اس کے لیے یوں کر دیتے ہیں، یرزق من یشاء، جو جیسا چاہتا ہے اس کے مطابق اسے رزق مل جاتا ہے۔ اور آخر میں سورہ یاسین کی وہ آیت جس میں کہا گیا ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَن لَّوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ، جب ان کفار سے کہا جاتا ہے کہ خدا کے عطا کردہ رزق کو نوع انسان کی ربوبیت عامہ کے لیے کھلا رکھو، تو یہ لوگ جماعت مومنین سے کہتے ہیں کہ واہ تم بھی کمال کرتے ہو، رزق کا بست و کشاد خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ جسے چاہے فراواں رزق دے دے، جسے چاہے غریب اور تنگ حال رکھے۔ یہ مفلس اور غریب اس لیے تنگ حال ہیں کہ خدا انہیں کشادہ رزق دینا نہیں چاہتا۔ تو تم جو ہم سے کہتے ہو کہ ہم انہیں کھانے کو دیں تو یہ خدا کی مرضی اور مشیت کے خلاف ہوگا۔ اگر وہ انہیں بھوکا نہ رکھنا چاہے تو انہیں خود ہی رزق دے دے۔ اس کے جواب میں کہا کہ ان انتم الا فی ضلال مبین، کہ ان سے کہہ دو کہ تم کس قدر راہ گم کردہ ہو جو یرزق من یشاء کا یہ مفہوم لیتے ہو۔ خدا نہ کسی کو یوں ہی فراواں رزق دیتا ہے نہ کسی کو بھوکا مارتا ہے،
رزق اس کے قانون مشیت کے مطابق ملتا ہے، کشادہ بھی اور نفع طلب بھی۔ جو جیسا رزق لینا چاہے اس کے مطابق کام کرے اور ویسا نظام قائم کرے۔ واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق، سورہ النحل کی آیت 71، کہ اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر رزق کی فضیلت عطا کی ہے۔ قبل اس کے کہ ہم اس منزل سے اگلی منزل کی طرف قدم اٹھائیں، ان دو آیات کا سامنے لانا ضروری ہے جن کا صحیح مفہوم پیش نظر نہ ہونے سے رزق کے معاملہ یعنی قسمت یا تقدیر کے مروجہ عقیدہ کو تقویت ملتی ہے۔ ان میں سے ایک آیت سورہ النحل کی 71 ہے، جس کا پہلا حصہ اوپر درج کیا گیا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ مستنبط کیا جاتا ہے کہ یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کو دوسرے لوگوں پر رزق میں برتری حاصل ہے، تو خدا کا خود ارشاد ہے کہ یہ اسی کی عطا کردہ ہے۔ اس لیے امارت اور غربت خدا کے ہاتھ میں ہے۔ رزق کے معاملہ میں ایک دوسرے پر برتری کا تعلق اقوام سے بھی ہے اور افراد سے بھی۔ یعنی ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بعض قومیں بڑی خوشحال ہیں اور ان کے مقابلہ میں دوسری قومیں بڑی پسماندہ۔ اسی طرح مختلف افراد میں بھی اکتساب رزق کی صلاحیتوں اور استعداد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ اگر یہ فرق خدا ہی کا پیدا کردہ ہے تو عقیدہ جبر کے مؤیدین کا کہنا ہے یہ سمجھنا کیوں غلط ہے کہ رزق کو خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھا ہے اور اس میں انسان کا کوئی اختیار نہیں۔ فضل کا صحیح مفہوم، اس سلسلہ میں سب سے پہلے اللہ فضل کا صحیح مفہوم سمجھ لینا ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں، قرآنی مطالب کو صحیح طور پر سمجھنے کے لیے اس کے انداز بیان کا پیش نظر رکھنا نہایت ضروری ہے۔ مثلا جب وہ کہتا ہے کہ عالم خلق میں خدا یہ کرتا ہے، تو اس سے یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ بلا کسی قاعدے اور قانون کے ایسا کر دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ خدا اپنے قانون مشیت کے مطابق ایسا کرتا ہے۔ مثلا سابقہ باب میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ خدا نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں پر مہریں لگا دیتا ہے، اور اس کے بعد قرآن کریم نے بتایا کہ انسانوں کے اپنے غلط اعمال زنگ بن کر ان کے دلوں پر لگ جاتے ہیں، جس سے ان میں سمجھنے سوچنے کی صلاحیت معطل ہو جاتی ہے۔ اسی طرح کی دیگر متعدد مثالیں ہمارے سامنے آ چکی ہیں۔ یہی کیفیت واللہ فضل بعضکم علی بعض کی ہے۔ ایک دوسرے پر رزق کی برتری یوں ہی قسمت یا تقدیر سے نہیں ہوتی، یہ خود انسانوں کی صحیح و عمل کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اس سلسلہ میں ہم قرآن کریم کی متعدد آیات سابقہ صفحات میں درج کر چکے ہیں۔ ان میں سے دو ایک کا اعادہ ضروری ہے۔ مثلا سورہ بنی اسرائیل کی آیات نمبر 17 تا 21 کو دیکھیے، جن میں کہا گیا ہے کہ جو شخص دنیا کے مفادات عاجلہ لینا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے ہم مفادات عاجلہ دے دیتے ہیں۔ جو ان کے ساتھ اخروی زندگی کی خوشگواریاں بھی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے، اسے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشگواریاں حاصل ہو جاتی ہیں۔ ہم ان دونوں کو ان کی صحیح و عمل کی نسبت سے آگے بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ ہم نے راستے میں کہیں بند نہیں لگا دیے کہ ایک گروہ کو روک دیا جائے اور دوسرے گروہ کو آگے بڑھ جانے دیا جائے۔ اور اس کے بعد ہے کہ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض، دیکھو ہم کس طرح ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر برتری دیتے ہیں۔ یہاں روز ایمفیسس کیفا یعنی کس طرح پر ہے، یعنی مختلف گروہوں میں تفاوت رزق تو ہے،
لیکن تمہیں دیکھنا یہ چاہیے کہ یہ تفاوت کس طرح سے پیدا ہوا ہے۔ اس کی تفصیل پہلی آیات میں دے دی گئی ہے، یعنی ان گروہوں کی سعی و عمل کی نسبت سے ایسا ہوا ہے۔ خدا نے ایسا نہیں کیا کہ ایک گروہ کو روک دیا ہو اور دوسرے کو آگے بڑھ جانے کی چھٹی دے دی ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ وہی آیت جس کے غلط مفہوم سے قسمت اور تقدیر کا عقیدہ وضع کیا جاتا ہے، کس طرح اس عقیدہ کی تردید کر رہی ہے۔ اب اس سلسلہ کی دوسری آیت لیجئے، اس میں کہا گیا ہے نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ، 43 نمبر سورت کی 32 نمبر آیت۔ اس کا عام ترجمہ یہ ہوگا کہ دنیاوی زندگی میں لوگوں کی معیشت کی تقسیم ہم کرتے ہیں اور ایک کو دوسرے پر بلندی مدارج عطا کرتے ہیں۔ اس آیت میں لفظ قسمنا سے قسمت کا تصور پیدا کر لیا گیا اور کہہ دیا گیا کہ دیکھیے رزق کی تقسیم خدا نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہے، اسی کو انسان کی قسمت کہا جاتا ہے۔ اصولی طور پر جو کچھ ہم نے اللہ فضل یا فضلنا کے سلسلہ میں کہا ہے، اس کی روشنی میں قسمنا کا مفہوم متعین کرنے میں کوئی دشواری نہیں آ سکتی۔ ہم نے اس باب کے شروع میں لکھا ہے کہ خدا نے سامان رزق پیدا کر دیا، لیکن اس کی انفرادی تقسیم اپنے ہاتھ میں نہیں رکھی۔ یہ تقسیم انسانوں کے معاشی نظام کے مطابق ہوتی ہے۔ غلط یعنی غیر قرآنی نظام میں اس تقسیم سے ناہمواریاں پیدا ہوتی ہیں، اور صحیح یعنی قرآنی نظام میں ناہمواریاں مٹ جاتی ہیں۔ یہاں قسمنا کے بعد جو کہا ہے کہ رفعنا بعضهم فوق بعض درجات، کہ ہم نے ایک کو دوسرے پر بلندی مدارج عطا کی ہے، تو اس سے خود تقسیم رزق کا اصول واضح ہو جاتا ہے۔ تعین مدارج کے متعلق قرآن کریم میں ہے لِكُلٍّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا، سورہ انعام کی آیت 132 میں، کہ ہر ایک کے مدارج اس کے اعمال کے مطابق متعین ہوتے ہیں، اور اس کی تشریح متعدد مقامات پر کر دی کہ تعین مدارج کس طرح اعمال کی نسبت سے ہوتا ہے۔ سورہ النساء میں اصولاً بتا دیا کہ مجاہدین یعنی جد و جہد کرنے والوں کے مدارج قائدین یعنی بیٹھے رہنے والوں یا تساہل انگیز لوگوں سے بلند ہوتے ہیں۔ حوالے کے لیے دیکھیے سورہ نساء کی آیت 95 دوسری جگہ کہا کہ حاجیوں کے لیے سبیلیں لگا دینے والوں یا مسجد الحرام کی تزئین و آرائش کرنے والوں کے مقابلہ میں مجاہدین اور مہاجرین کے درجات بلند ہوتے ہیں، سورہ توبہ کی آیت 19 میں۔ اسی طرح کی اور آیات بھی ہیں۔ اب آگے بڑھیے، جیسا کہ پہلے لکھا جا چکا ہے، اکتساب رزق کے معاملہ میں دو باتیں بنیادی ہیں۔ نمبر 1، وہ وسائل و اسباب جو خدا کی طرف سے مفت اور بلا معاوضہ ملتے ہیں، مثلا زمین اور معافیہ یعنی جو کچھ اس کے اندر ہے، روشنی، حرارت، ہوا، پانی وغیرہ، انہیں خدا نے نعمتیں کہہ کر پکارا ہے۔ اور نمبر 2، انسان کی سعی و کاوش۔ جہاں تک پہلے حصے کا تعلق ہے، وہ کرۂ ارض پر ہر جگہ یکساں نہیں۔ قطبین کے برف پوش میدان اور یخ بستہ سمندر، پہاڑی علاقے، جنگلی خطے، صحرا، اور دوسری طرف سرسبز و شاداب زرخیز و زرفشاں قطعات ارض، ان میں زمین کی پیداواری صلاحیتوں میں بھی فرق ہوتا ہے اور آب و ہوا میں بھی تفاوت۔ اس کا اثر ان علاقوں میں بسنے والی اقوام پر بھی پڑتا ہے۔ یہ وہ تقسیم ہے جس پر بنیادی طور پر انسان کو اختیار نہیں، اگرچہ محنت اور کاوش سے اس تفاوت کے نتائج کو کم کیا اور رفتہ رفتہ مٹایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک دوسرے حصے یعنی سعی و عمل کا تعلق ہے، اس کا انحصار انسان کے اپنے اختیار و ارادہ پر ہے۔ اقوام میں تقسیم رزق ان دونوں عناصر کے امتزاج سے ہوتی ہے۔ اب آئیے افراد کی طرف۔
یہ ہمارا مشاہدہ ہے کہ بعض لوگوں میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور بعض میں کم، اور انہی کے مطابق ان کی کمائی میں فرق ہوتا ہے۔ صلاحیتوں کے اس اختلاف و تفاوت کے وجوہ اسباب مختصراً حسب ذیل ہوتے ہیں۔ نمبر 1، بعض ذہنی نقائص جو بچے میں وراثتاً منتقل ہو کر آتے ہیں۔ دوسرے نمبر پر بعض اسقام جو جنین میں پیدائش سے پہلے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے، یہ اسقام و نقائص طبعی ہوتے ہیں اور انسانی جسم کی مشینری سے متعلق جوں جوں سائنس آگے بڑھتی جا رہی ہے، ان کی مدافعت یا ازالہ کی شکلیں پیدا ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ ہم سر دست نہیں کہہ سکتے کہ رفتہ رفتہ ایسا وقت آ جائے گا کہ تمام بچے یکساں صلاحیتیں لے کر پیدا ہوں، لیکن یہ تو واقعہ ہے کہ یہ اختلافات رفتہ رفتہ کم ہوتے جا رہے ہیں، لہذا ان کا تعلق کسی غیر متبدل تقدیر سے نہیں۔ نمبر 3، بچے کی ابتدائی تربیت و تعلیم اور وہ ماحول جس میں وہ پرورش پاتا ہے۔ نمبر 4، بچوں کی صلاحیتوں کی نشو و نما کے سامان و ذرائع، درسگاہیں اور ان کا نصاب تعلیم، نیز ان کی صحت کی دیکھ بھال، ان کی نفسیات کا مطالعہ وغیرہ۔ نمبر 5، ان صلاحیتوں کے استعمال کے مواقع، طلب و رسد یعنی سپلائی اینڈ ڈیمانڈ کے مسائل وغیرہ۔ ظاہر ہے کہ ان امور کا تعلق معاشرہ سے ہے، یعنی ان میں افراد پورے اختیارات کے مالک نہیں ہوتے، نظام معاشرہ کے ہاتھوں مجبور ہوتے ہیں، لیکن خدا کی مقرر کردہ قسمت یا تقدیر کا سوال یہاں بھی پیدا نہیں ہوتا، چونکہ صحیح معاشرہ کے قیام کو بھی قرآن خدا کی نعمتوں میں شمار کرتا ہے۔ اس لیے افراد کو جو مفادات یعنی ایڈوانٹیجز پوزیشن حسن معاشرہ کی بنا پر حاصل ہوتے ہیں، انہیں بھی قرآن نعمت اللہ کہہ کر پکارتا ہے۔ بنابراین اکتساب رزق میں یہ دو بنیادی عوامل کار فرما ہوتے ہیں، پہلے نمبر پر انسانی سعی و عمل اور دوسرے نمبر پر نعمائے خداوندی، خواہ وہ بنیادی اسباب و وسائل رزق ہوں اور خواہ افراد کو معاشرہ کے حسن نظم کی روح سے حاصل ہونے والے مفادات۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نعمائے خداوندی کی کمی سے جو نقصانات ایک قوم یا افراد کو پہنچتے ہیں، ان کے تو وہ خود ذمہ دار نہیں ہوتے، وہ قومیں دوسری قوموں سے پیچھے رہ جاتی ہیں، وہ افراد دیگر افراد کے مقابلہ میں پست سطح پر زندگی بسر کرتے ہیں۔ اس کا ذمہ دار کون ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اس کا ذمہ دار معاشرہ یا دنیا کا نظام ہے۔ اگر یہ نظام مستقل اقدار کی بنیادوں پر قائم ہو تو پھر اس تفاوت سے اقوام یا افراد کے حالات اور مدارج میں کوئی فرق نہیں آتا۔ جہاں تک اقوام کا تعلق ہے، قرآن ایک عالمگیر برادری کی تشکیل کرنا چاہتا ہے جس میں انسانیت مختلف ٹکڑوں میں بٹی ہوئی نہ ہو۔ جب انسانیت اقوام میں بٹ جاتی ہے تو ہر قوم کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ وہ جائز یا ناجائز طریقوں سے دوسری قوم سے آگے بڑھ جائے۔ ان تکونا امتن ہی اربا من امتن، سورہ النحل کی آیت 92۔ لیکن جب وہ ایک عالمگیر برادری کی شکل اختیار کر لے تو اس وقت اگر کسی خاص خطہ زمین کے باشندوں کو خدا کی نعمتوں سے وافر حصہ ملتا ہے تو وہ اس کے بل بوتے پر اقوام کو لوٹتے کھسوٹتے نہیں۔ یہی وہ حقیقت ہے جسے قرآن کریم نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے کہ هو الذی جعل لکم خلائف الارض، کہ خدا نے تمہیں زمین میں تمکن و تسلط عطا کیا، ورفع بعضکم فوق بعض درجات، اور ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر مدارج کی بلندی ملی، لیبلوکم فی ما آتاکم، سورہ نام کی آیت 165 میں، کہ تاکہ یہ دیکھا جائے کہ جو کچھ تمہیں خدا کی طرف سے ملا ہے
اس سے تم کیا کرتے ہو؟ صحیح نظام میں اس سے نوع انسان کی عالمگیر منفعت کا کام لیا جاتا ہے، کیونکہ مستقل قدر یہ ہے کہ وَأَمَّا مَا يَنْفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ 13 نمبر سورت کی آیت 17 کہ ثبات و دوام صرف اس چیز کے لیے ہے جو کسی خاص گروہ، طبقہ، قوم کی نہیں بلکہ عالمگیر انسانیت کی منفعت کا موجب ہو۔ اب رہا مختلف صلاحیتوں کے حامل افراد کا معاملہ، اس سلسلہ میں قرآن کریم نے ایسی اصولی تعلیم دی ہے جس کی روح سے ان اختلافات کا افراد پر کسی قسم کا اثر نہیں پڑتا۔ صلاحیتوں کے تفاوت کا پہلا فرق معاشی ہوتا ہے۔ اس سلسلہ میں قرآن کریم نے کہا کہ یہ فرق صرف تقسیم کار کے لیے ہوگا۔ معاشرہ میں مختلف قسم کے کام ہوں گے جن کے لیے مختلف قسم کی صلاحیتیں درکار ہوں گی۔ اس اختلاف کا دائرہ یہیں تک محدود رہنا چاہیے، اس سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا سُخْرِيًّا 43 نمبر سورت کی آیت 32 تاکہ ایک دوسرے سے کام لیا جا سکے۔ جہاں تک معاشی تفاوت کا تعلق ہے اسے مٹانے کے لیے قرآن کریم نے ایسا نظام پیش کیا ہے کہ جوں جوں نگہ بصیرت اس پر غور کرتی ہے روح وجد میں آ جاتی ہے، اور یہ نظام پیش کیا ہے اسی آیت میں جو زیر نظر موضوع کے عنوان کے طور پر لکھی گئی ہے۔ پوری آیت یوں ہے واللہ فضل بعضکم علی بعض فی الرزق فما الذین فضلوا براد رزقهم علی ما ملکت ایمانهم فهم فیہ سواء افا بنعمت اللہ یجدہون سورہ نحل کی آیت 71 میں۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ حقیقت ہے کہ اکتساب رزق کی صلاحیتوں میں لوگوں میں فرق ہوتا ہے، لیکن غلط ذہنیت کے حامل انسان غلط معاشرہ کے نظام کی روح سے اس تفاوت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ اپنی برتر صلاحیتوں کی بنا پر جو زیادہ کمائی کرتے ہیں تو اسے اپنی ذاتی ملکیت قرار دے کر اس کے مالک بن بیٹھتے ہیں، اور اسے ان ماتحتوں کی طرف نہیں لوٹا دیتے جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے مکتفی نہیں ہوتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا کرنے سے تو ہم سب برابر ہو جائیں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان سے پوچھو کہ ان کی زائد کمائی میں کتنے ایسے عوامل شامل ہیں جو نہ ان کے زر خرید ہیں اور نہ خود پیدا کردہ۔ ان میں سے بنیادی وسائل و اسباب خدا کے عطا فرمودہ ہیں، اور صلاحیتوں کی برتری کے اسباب معاشرہ کے مہیا کردہ۔ پھر اس میں ان کے ماتحتوں کا تعاون بڑی اہم حیثیت رکھتا ہے، جب حقیقت یہ ہے کہ اس زائد کمائی کے اسباب میں بیشتر وہ ہیں جو انہیں بطور نمائے خدابندی حاصل ہوئے ہیں، یعنی جو ان کی ذاتی محنت و کاوش کا نتیجہ نہیں۔ تو ان کا یہ کہنا کہ اس زائد کمائی کے ہم واحد مالک ہیں، اس حقیقت کا انکار ہے کہ اس زائد کمائی کا بیشتر حصہ نمائے خدابندی کا رہینہ منت ہے۔ انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ وما بکم من نعمت فمن اللہ سورہ النحل کی آیت 53 کہ جو چیزیں تمہیں بطور نمائے خدابندی ملتی ہیں وہ تمہاری اپنی نہیں ہوتی، وہ خدا کی طرف سے ملتی ہیں، لہذا ان کے ثمرات کے بھی تم مالک نہیں ہو سکتے، انہیں خدا ہی کے احکام کے مطابق صرف کرنا چاہیے۔ یہ ان لوگوں کا حق ہے جن کی کمائی ان کی ضروریات کے لیے کافی نہیں ہوتی۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم 70 نمبر سورت کی آیات 24-25۔ اس آیت میں لفظ حق بڑا غور طلب ہے، یعنی انہیں یہ چیز خیرات کے طور پر نہیں ملتی، وہ اسے اپنے حق کے طور پر لیتے ہیں اور طلب کر سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآنی نظام معاشرہ میں اصول یہ کار فرما ہوگا کہ ہر شخص اپنی صلاحیتوں اور استعداد کے مطابق کام کرے اور نظام مملکت ان کی ضروریات کا کفیل ہو۔ آپ نے غور فرمایا کہ صحیح قرآنی معاشرہ میں صلاحیتوں کے تفاوت کا افراد کی حالت پر کچھ اثر نہیں پڑتا۔ باقی رہا سوسائٹی میں عزت کا معاملہ،
سو قرآن کریم کی روح سے دولت وجہ تکریم ہی نہیں، اس کی طرف سے عطا کردہ مستقل اقدار کی روح سے نمبر 1 ہر انسانی بچہ محض انسان ہونے کی جہت سے یکساں تکریم کا مستحق ہے، 17 نمبر سورت کی آیت نمبر 70۔ اور نمبر 2، سوسائٹی میں مدارج کا تعین ہر فرد کے اعمال یعنی حسن سیرت و کردار کی بنا پر ہوتا ہے، سورہ الانعام کی آیت 133۔ اور نمبر 3، سب سے زیادہ واجب التکریم وہ ہوتا ہے جو سب سے زیادہ قوانین خداوندی کی نگہداشت کرتا ہے، 49 نمبر سورت کی 13 نمبر آیت میں ہے اِنَّ اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ لہذا جب صلاحیتوں کے تفاوت سے افراد کے احوال و قوائف پر کوئی اثر نہیں پڑتا تو یہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ تفاوت کیوں ہے۔ یہ سوال تو غلط معاشرہ میں پیدا ہوتا ہے جس میں یہ تفاوت افراد کی ساری زندگی بلکہ زندگی کے بعد تک بھی ہر گوشے پر اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے معاشرہ میں افراد کو پہلے ان وسائل و اسباب سے محروم رکھا جاتا ہے جن سے ان کی صلاحیتوں کی نشو نما ہوتی ہے، اور پھر انہیں یہ کہہ کر دھتکارا جاتا ہے کہ ان میں کوئی صلاحیت ہی نہیں، انہیں قدم قدم پر دھتکارا جاتا ہے، اور اس خیال سے کہ اس سے کہیں ان کی نگاہ اس طرف نہ اٹھ جائے کہ ہماری صلاحیتوں کے اس فقدان کے ذمہ دار خود یہ لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح دھتکار رہے ہیں۔ انہیں یہ واز پلائے جاتے ہیں کہ یہ تفاوت خدا کی طرف سے ہے، اور اس کی تائید میں اس قسم کے فریب آمیز دلائل کہ خدا نے پاؤں اس لیے پیدا کیے ہیں کہ وہ سارے جسم کا بوجھ اٹھائیں اور زمین کی غلاظت میں آلودہ رہیں، سر کو اس لیے بنایا ہے کہ وہ تاج شاہانہ پہنے، تم پاؤں کو سر کا مقام نہیں دے سکتے۔ یہ ہیں وہ لا طائل اور فرسودہ دلائل جن پر عقیدہ جبر کی عمارت قائم کی جاتی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں کہ خدا نے تاج شاہانہ کی سرفرازیوں کے لیے کیا قانون مقرر کیا ہے۔ یہاں 12ویں باب کا اختتام ہوتا ہے۔